ہوں کہ اپنا مزاج بنائے پڑھنے کا، اپنا مزاج بنائے مطالعہ کرنے کا۔ کتنا امام آپ کو بتائے گا 20 منٹ میں کوئی اسلام پورا بیان نہیں کر سکتا ہے۔ ہم مدرسے میں 9 سال پڑھتے ہیں تو 9 سال کے بعد جا کے ہمیں جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے، سند ملتی ہے، وہ طالب علم کی ملتی ہے کہ تم مکمل طالب علم ہو گئے ہو، تمہیں دین حاصل کرنے کا طریقہ آ گیا ہے، اب جا کے دین حاصل کرو۔ تمہیں عربی گرامر پڑھا دیا گیا ہے، تمہیں 9 سر پڑھا دیے گئے ہیں، تمہیں نطق ظاہری نطق باطنی سے متعارف کرا دیا گیا ہے، فقہا کے انداز اور ان کے مزاج تمہیں بتا دیے گئے ہیں، تمہیں ہدایہ پڑھا دی گئی، تمہیں مشکات پڑھا دی گئی، تمہیں صحیح ستہ پڑھا دیا گیا۔ اب تم جا کے خود سے محنت کرو اور پڑھو۔ جب 9 سال میں پورا اسلام ایک مدرسے کا طالب علم نہیں سمجھ سکتا ہے، تم ممبر سے جمعہ کے فقط 20-25 منٹ کے خطاب سے آپ کیسے پورا اسلام سمجھ سکتے ہو؟ پھر آپ کو شکایت یہ ہوتی ہے کہ علماء بیان نہیں کرتے۔ ارے کیا کیا بیان کرے علماء؟ یہ 20-25 منٹ 1 گھنٹے میں عثمان غنی پر خطاب کرے بندہ تو پورا خطاب نہ کر پائے، تو 20 منٹ 1 گھنٹے میں 25 منٹ میں تمہیں پورا اسلام کون پڑھا سکتا ہے؟ ہاں اگر کوئی نظر سے پلا دے تو وہ دوسری بات ہے، لیکن سب کو نظر سے نہیں پلایا جاتا۔ اس کے لیے ظرف چاہیے، اس کے لیے ویسی صلاحیت چاہیے، اس اعتبار کی قابلیت چاہیے۔ اپنا مطالعہ وسیع کرو، جا کے تاریخ اسلام پڑھو، تاریخ الخلفاء پڑھو، چھوٹے چھوٹے رسالے آسان اردو میں تمہارے لیے لکھے جاتے ہیں، رومن میں تمہارے لیے لکھے جاتے ہیں، ہندی میں ٹرانسلیٹ تمہارے لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ہماری عوام پڑھے، کیونکہ عالم تو عربی بھی سمجھ سکتا ہے، وہ اردو بھی پڑھ سکتا ہے، وہ گاڑی اردو بھی اگر ہو اور گاڑی عربی بھی ہو، فصیح و بلیغ عربی بھی ہو، تو وہ ڈکشنری میں دیکھ کے اس کو حل کر سکتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے رسائل آج کے وقت میں آپ کو نیٹ پر مل جائیں گے۔ اگر آپ کسی سنی عالم سے وابستہ ہو تو اس سے مشورہ کر کے جس ٹاپک پہ چاہے آپ پڑھیں، تاکہ آپ کو علم ہو اور آپ کو معلوم ہو، آپ خود بھی اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا تھا، قرب قیامت ایسا زمانہ آئے گا کہ بندہ صبح میں مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا۔ ایمان کو بچانا اتنا سخت تر ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ زمانہ ہے، میں نے سرکار تاج الشریعہ کی زبانی بھی اسے سنا، حضور محدث کبیر کے زبانی بھی اسے سنا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان بچانا ایسا ہو جائے گا جیسا کہ ہتھیلی پہ انگار رکھنا۔ ہتھیلی پہ انگار کون رکھ سکتا ہے؟ کتنی دیر رکھ سکتا ہے؟ ہتھیلی پہ انگار رکھنا جس طرح دو بھر ہے، اس طرح ایمان بچانا دو بھر ہو جائے گا۔ بندہ اپنے میں رہے گا، پہاڑی پر بھاگے گا، وہیں بکریاں چرائے گا، اس کا دودھ پیے گا تاکہ اس کا ایمان محفوظ رہے۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے میرے عزیزوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنا مطالعہ وسیع کرو، نماز کے مسائل سیکھو، زکوٰۃ کے مسائل سیکھو۔ یہ تو ہم ایک زمانے سے کہتے آ رہے ہیں، لیکن سنیں آپ کہ نبی پاک نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو کس علم کی بات ہو رہی ہے کہ مدرسے میں جا کے 9 سال کی داخلہ لے لو؟ نہیں، وہ ضروری علم جس میں آپ کے معمولات، روزمرہ کے معمولات ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا، فقہا فرماتے ہیں جسے حرام اور حلال کی تمیز نہیں، اسے بزنس کرنے کی، تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اتنے بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں، تم رو رہے ہو کہ ہمارے اندر کوئی بڑا بزنس مین نہیں ہے، کوئی پن پٹی کھول کے بیٹھا ہے تو کوئی چھوٹی سی کرانے کی دکان کھول کے بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، جا کے اسی سے پوچھ لو کہ سود کسے کہتے ہیں، تو حرام بیچتا ہے کہ حلال بیچتا ہے، تو حرام کماتا ہے کہ حلال کماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ مقرر کر دیا تھا کہ بازار میں وہی بیچے گا، بازار میں وہی ریڑھی لگا کر بیٹھے گا، وہی اپنی دکان لگائے گا جو فقیہ ہوگا، جس کو حرام و حلال کی تمیز ہوگی، ورنہ وہ کیا بیچ رہا ہے اسے نہیں معلوم ہوگا، وہ کیا خرید رہا ہے اسے نہیں معلوم ہوگا۔ پھر ہم روتے ہیں کہ کوئی ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے، برکت نہیں ہوتی ہے، جناتوں کا سایہ ہو گیا ہے، برکت نہیں ہوتی ہے، فلاں مولانا سے تعویذ دیا، ان کی تعویذ میں تو کوئی اثر نہیں۔ ارے نالائق، تیری شخصیت میں اثر نہیں ہے، تیری ذات میں کوئی اثر نہیں ہے، تو بے نمازی ہے، تو زکوٰۃ صحیح طور پر نہیں دیتا ہے، تو اگر تجارت کر رہا ہے تو تیری تجارت حرام ہے کہ حلال ہے تجھے معلوم نہیں ہے۔ نماز کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے لیکن تو اپنی دنیا
دنیا میں ملوث ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے طلب علم کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے علم دین حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جو 35 سال 40 سال 45 سال کے ہیں نا، ان سے میں مخاطب ہوں، سنو، تمہارا زمانہ تھا کہ تمہاری والدہ نے، تمہاری نانی دادی اور خالاؤں پھپھوؤں نے تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں، ضروری باتیں یاد کرا دی تھی کہ بڑے فرشتے 4 ہیں، ان کا نام یہ ہے، کہ انبیاء کرام بڑے بڑے یہ ہیں، ان کا نام یہ ہے، نبی پاک کی والدہ کا نام یہ ہے، ان کے والد کا نام یہ ہے۔ میں لکھ کے دیتا ہوں، آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیجئے، وہ نہیں بتا پائے گا۔ کیوں نہیں بتائے گا؟ کیونکہ آپ نے اس کو تعلیم نہیں دی۔ جو تعلیم تمہارے گھر میں تمہارے باپ دادا نے تم کو دی تھی، وہی تعلیم تم اپنے اولاد میں ٹرانسفر نہیں کر پا رہے ہو۔ تم کہہ رہے ہو برکت نہیں ہو رہی ہے۔ ارے نادان، برکت کیسے ہوگی جب تو خود بے برکتی ہے؟ جس گھر میں اگر کسی بے نمازی کی نظر پڑ جائے تو اس سے برکت اڑ جاتی ہے، جس گھر میں بے نمازی ہو تو وہاں پر کیسے برکت آ سکتی ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ کے محلے میں کتنے گھر ہیں۔ یہ ممرہ ہے، یہ ممرہ ہے جسے مسلمانوں کی نگری کہا جاتا ہے، اور کتنے لوگ آ کے بیٹھے ہیں۔ یہ جو آپ آ کے بیٹھے ہیں، میں حسن ظن رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے گھر میں بیٹھ کے آن لائن سن رہے ہوں گے، لیکن مجھے ذرا بتائیں نا، کیا اتنے ہی لوگ ممرہ میں رہتے ہیں یا آپ کے محلے میں رہتے ہیں؟ کیوں کثیر تعداد میں لوگ نہیں آئے؟ یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ اور جب مسلمان اسلام اور شریعت کو برا بھلا نہیں بول پاتا ہے نا، تو وہ علماء پہ حملہ کرتا ہے، وہ مولانا لوگوں پہ حملہ کرتا ہے۔ ہر عالم غلط نہیں ہے عزیزان ملت، ہر عالم غلط نہیں ہے۔ آپ پہلے علماء کے قریب تو آئے، آپ نے اپنے جسم کے لیے اپنا فیملی ڈاکٹر بنا کر مقرر کر کے رکھا ہوا ہے، اس سے مشورہ کر کے دوا لے رہے ہیں، اس سے مشورہ کر کے حالات کے مطابق غذا کھا رہے ہیں، تو آپ اپنے ایمان اور اپنے عقائد کے لیے ایک فیملی عالم کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ آپ اپنے امام سے اپنے رابطے مضبوط کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ علماء سے اپنے رابطے مضبوط کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جو نوجوان بچے جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑے ہوں یا جس بھی سنی مسلک اعلی حضرت کی تنظیم سے جڑے ہوں، ان سے جڑیے، ان کو مضبوط کریے، اپنے گھر کے نوجوان بچوں کے روابط ان سے بڑھائیے، اپنے نوجوان بچوں کو مساجد میں اس لیے بھیجیے کہ جائیں درس سنیں۔ جب وہ درس سنیں گے تو دین میں اپنی عقل کو دخل نہیں دیں گے۔ یاد رکھیں، یہ وہ زمانہ ہے کہ لوگ فیس بک اور واٹس ایپ اور یوٹیوب پہ اپنا پیشوا ڈھونڈ رہے ہیں، تو کبھی کسی پلمبر کے پیچھے چلیں گے، تو کبھی کسی تاریخ ذلیل اور تاریخ جو ہے ذلیل کے پیچھے چلیں گے، تو ان کا راستہ ہی جہنم میں جا کے ختم ہو رہا ہے۔ تو تمہارا بیٹا جو تم اپنے باپ کی قبر پہ جا جا کر فاتحہ پڑھتے ہو، یاد رکھو تمہاری اولاد بہک گئی تو اس کے بعد سے کوئی تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھنے نہیں آئے گا۔ وہ یہ کہے گا ابا مر گئے، مٹی میں مل گیا، میں شرک کیوں کروں؟ میرا باپ شرک کرتا تھا، میں شرک نہیں کروں گا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو جس طرح آپ فیملی ڈاکٹر مقرر کرتے ہیں، اسی طرح اپنا فیملی عالم بھی بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیض سے مستفیض فرمائے، ان پہ نازل ہونے والے رحمت و انوار کی بارش کی چھینٹیں ہمیں عطا فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم مسلک اہل سنت جسے پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، اس پہ استقامت عطا فرمائے، اسی سچے پکے مسلک پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، کل بروز قیامت اسی مسلک کے ماننے والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام